السلام علیکم معزز سامعین حاضرین، آج میں مشہور معروف شاعرہ فہمیدہ ریاض کی ہسٹری لے کر حاضر ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں ان کا یوم وفات 21 نومبر کو منایا گیا۔ کس سے بارزوئے وصل کریں، اس خرابے میں کوئی مرد نہیں۔ بر صغیر کی معروف ادیبہ، شاعرہ اور دانشور فہمیدہ ریاض 28 جولائی 1945 کو ہندوستان کے شہر میرٹھ کی ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد صاحب کا نام ریاض الدین اور والدہ محترمہ کا نام حسنہ بیگم ہے۔ تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان پاکستان ہجرت کر کے حیدرآباد سندھ میں آباد ہوا۔ فہمیدہ نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد سے اور ایم اے سندھ یونیورسٹی جام شورو سے کیا۔ دوران تعلیم وہ ڈی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے ایوب خان کے خلاف تحریک میں سرگرم عمل رہیں۔ 1967 میں شادی کے بعد وہ لندن منتقل ہو گئیں۔ وہاں سے انہوں نے تکنیکی تعلیم میں ڈپلومہ کیا۔ اس دوران بی بی سی ریڈیو کی اردو سروس میں بھی کام کیا۔ 1973 میں لندن سے وطن واپس آئیں۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے دور میں انہوں نے ایک اردو ادبی رسالہ آواز جاری کیا، جس میں وہ حکومت کے غیر جمہوری پالیسیوں پر تنقید مضامین لکھتی رہیں، جس پر ان کے خلاف متعدد مقدمات درج کر لیے گئے اور ان کے رسالے کو بند کر دیا گیا تھا، جس کی بنا پر وہ پاکستان سے جلا وطنی اختیار کر کے ہندوستان چلی گئیں۔ 1981 سے 1987 تک ہندوستان میں قیام پذیر رہیں۔ اس دوران وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے وابستہ رہیں۔ وہاں ان کا ایک شعری مجموعہ کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے شائع کیا گیا، جبکہ اس سے قبل پاکستان میں ان کے 2 شعری مجموعے بدن دریدہ اور ایک دوسرا شعری مجموعہ شائع ہو چکا تھا۔ جنرل ضیاء کی وفات کے بعد وہ اپنی جلا وطنی ختم کر کے اپنے وطن واپس آ گئیں۔ محترمہ بےنظیر بھٹو کے دوسرے دور میں انہیں نیشنل بک کونسل کی چیئرپرسن مقرر کیا گیا تھا۔ فہمیدہ ریاض نے جمہوریت کی بحالی، انسانی حقوق کے تحفظ اور بلوچستان کی محرومی کے حوالے سے بھرپور جدوجہد کی۔ فہمیدہ ریاض کی نصف درجن سے زائد کتابیں شائع ہوئیں، جن میں حلقہ میری زنجیر کا، ہم رکاب، ادھورا آدمی، میں مورت ہوں، اپنا جرم ثابت ہے اور آدمی کی زندگی شامل ہیں۔ فہمیدہ نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلے شوہر سے ایک بیٹی اور دوسرے شوہر سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا کبیر پیدا ہوا۔ کبیر 2007 میں امریکہ میں ایک حادثے میں فوت ہو گئے، جس کا فہمیدہ کو شدید صدمہ ہوا۔ 21 نومبر 2018 میں فہمیدہ ریاض کا انتقال ہوا۔ فہمیدہ ریاض کی شاعری سے انتخاب آپ اب سو جاؤ اور اپنے ہاتھوں کے میرے ہاتھ میں رہنے دو، تم چاند سے ماتھے والے ہو اور اچھی قسمت رکھتے ہو، بچی کی سی بھولی صورت، اب تک ضد کرنے کی عادت، کچھ کھوئی کھوئی سی یادیں، کچھ سینے میں چپتی یادیں، اب نہیں بھلا دو سو جاؤ، اب انہیں بلا دو سو جاؤ اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رہنے دو، سو جاؤ تم شہزادے ہو اور کتنے ڈھیروں پیارے ہو، اچھا تو کوئی اور بھی تھی، اچھا پھر بات کہاں نکلی، کچھ اور بھی یادیں بچپن کی، کچھ اپنے گھر کے آنگن کی، سب بتلا دو پھر سو جاؤ اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھوں میں رہنے دو۔ اس گلی کے ہر موڑ پر ایک عزیز دوست نے میرے اشک پوچھ کر آج مجھ سے یہ کہا، یوں نہ دل جلاؤ تم، لوٹ مار کے ہے راج، جل رہا ہے کل سماج، یہ فضول راگنی مجھ کو مت سناؤ تم۔
پچھتاوا۔ خدائے ہر دو جہاں نے جب آدمی کو پہلے پہل سزا دی، خدائے ہر دو جہاں نے جب آدمی کو پہلے پہل سزا دی، بہشت سے جب اسے نکالا تو اس کو بخشا گیا یہ ساتھی، یہ ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ ہی آدمی کے قرین رہا ہے۔ تمام ادوار چھان ڈالو روایتوں میں، حکایتوں میں، ازل سے تاریخ کہہ رہی ہے کہ آدمی کی جبین ہمیشہ ندامتوں سے ارق رہی ہے۔ وہ وقت جب سے کہ آدمی نے خدا کی جنت میں شجر ممنوعہ چکھ لیا اور سرکشی کی، تبھی سے اس پھل کا یہ کسیلا ذائقہ اس آدمی کے کام و بدن میں ہر پھر کے آ رہا ہے، مگر ندامت کے تلخ سے ذائقے سے پہلے گناہ کے بنا۔ تو یہ ان کی تخلیق تھی جو میں نے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بخشے۔ اسی دعا کے ساتھ میں لوں گی اب اجازت، اور اگلی ویڈیو پہ پھر انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔